مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، بسا اوقات قرآن و سنت سمجھنے میں، دین سمجھنے میں انسان کے ذہن کے اندر کچھ شبہات آتے ہیں۔ ایک عالم دین کا کام فقط قرآن و سنت بیان کرنا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن و سنت بیان کرنا بنیادی مقصد ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کی بات نہیں سمجھ پاتا، اس کے دل کے اندر وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، شبہات آتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے توحید، دعوت، رسالت، قیامت کے ساتھ ساتھ بہت سارے جگہوں میں شبہات کا بھی جواب دے دیا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں شبہات کا بھی جواب دے دیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسا کوئی خیال آئے جو دین کے، شریعت کے، قرآن و سنت کے منافی کوئی خیال آئے، کوئی سوچ آئے، تو اس کا بھی جواب دینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس کی تو کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن آج جو شبہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ شبہ کیا ہے کہ عموماً آپ نے جماعت کے ساتھیوں سے سنا ہے، یا اسی طرح علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم مزاجی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ دعوت دیتے تھے، اور دعوت کا اصول بھی یہی ہے، قولا لہ لینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا فرعون کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کریں ان کے ساتھ۔ یہ دعوت کا اصول ہے۔ یہ آپ کو حوالہ ملے گا سورہ طٰہٰ میں، 16واں پارہ ہے۔ ذرا میں یہ بھی حوالہ آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ آپ دونوں بھائی جائیں گے۔ یہ تو ایک تفصیلی گفتگو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نبی بنایا۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، نبوت ایک وہابی چیز ہے، عطائی نہیں ہے، کسبی نہیں ہے۔ نبوت کیا ہے؟ ایک وہابی چیز ہے۔ وہابی کا معنی یہ کہ بغیر کسی محنت سے عطا ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ وہاب کا کیا مطلب ہے؟ ہبہ۔ ہبہ کہتے ہیں کسی کو گفٹ میں، فری میں کوئی چیز دینا بغیر کسی مشقت کے۔ میں نے یہ چیز اٹھا کر آپ کو آپ کے حوالے کر دی، اس پر آپ کے 5 روپے بھی نہیں لگے، محنت بھی نہیں لگی، یہ ہدیہ ہے، ہبہ ہے۔ میں جا کر محنت کروں، اس پیسوں سے یہ چیز لے لوں، یہ ہبہ نہیں ہے، گفٹ نہیں ہے، اس میں مشقت ہے، یہ کسب ہے۔ نبوت کا جو مقام ہے، نبوت کا ملنا ہے، وہ کسبی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے غلام محمد قادیانی کو غلط فہمی ہوئی کہ میں محنت کر کے نبی بنتا ہوں۔ نہیں، محنت سے کوئی نبی نہیں بنتا ہے۔ محنت سے آدمی حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، ولی بنتا ہے، متقی بنتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبی ایک عطائی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی سے زیادہ محنت کر کے نبی بنتا ہوں، نہیں، وہ تو محنت سے نبی بنتا ہی نہیں کوئی۔ کیوں؟ نبی کا مقام ملنا وہ کوئی کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے کسی کو عطا فرمائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ وَهَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہارون کو بھی میرے معاملے میں میرا شریک بناؤ، اس کو نبی بناؤ۔ اب سوال یہ کہ دعا ایک کسب ہے، تو اس کی دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو نبی بنایا؟
وہ تو ایک عطائی چیز ہے، کسی کی دعا سے بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا. تو ہارون علیہ السلام کیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نبی بنے؟ جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ہارون کو نبی بناؤں گا، پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا. بس اتفاقاً موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اس میں شامل ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ جائیں اور فرعون کو دعوت دیں. ایک مقام یہ ہے جو مجھے مقام دکھانا ہے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. میں ایک شبے کا جواب دے رہا ہوں ذمے کے بیان میں. نرم گفتگو کریں. یہ اگر آپ کو حوالہ یاد ہو تو میں ایک اور گفتگو آپ کے سامنے کروں. قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرم گفتگو کریں. اس بات کو بھی یاد کریں. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 44. اب تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے آپ آ جائیں. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نرم گفتگو کریں، دونوں بھائی نرم گفتگو کریں. تو یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 102. یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. فرعون میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تباہ و برباد ہونے والا ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نرم گفتگو کرو. یہ نرم گفتگو ہے، سمجھ گئے نا؟ اتنی بات آپ سمجھ گئے، نرم گفتگو ہے. یہ تو سخت گفتگو ہے. فرعون انی لاظنک یا فرعون مسبورا، تو ہلاک ہونے والا ہے، ہلاک، تباہ و برباد ہونے والا ہے. اب سوال یہ کہ اللہ نے بھیجا نرم گفتگو کرو، نرمی سے، نرم لہجے سے دعوت دے دو. اچھا ایک اور حوالہ دے دو آپ کو، آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں تاکہ ایک شبہ ہے انسان کے ذہن کے اندر. کبھی اگر آپ کے ذہن میں ایک مقام ہو، آپ ترجمہ پڑھ رہے ہو، تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تو سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم گفتگو کا حکم فرمایا تھا. یہ 3-4 مقام ہیں، ان سب کو میں اکٹھا کریں، ان کو خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جو ذہن کے اندر ایک خیال ہے، ایک شبہ ہے، وہ چیز نکل جائے. ٹھیک ہے؟ ایک اور حوالہ وہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اس نے لبیک نہیں کہا. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ. اللہ تعالیٰ فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتوں و اموالاً فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں بہت ساری زینت، مال، اسباب دے دیا. ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ میرے رب یہ تو لوگوں کو اپنے مال کی لالچ میں تو گمراہ کریں گے. ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ اس فرعون کے مال کو تباہ و برباد فرما. ادھر تو اور سخت ہے موسیٰ علیہ السلام. ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ فرعون کے مال کو تباہ و برباد فرما. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بھی سخت فرما. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، کہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم دونوں کی بددعا قبول ہو گئی. دعا نہیں، بددعا قبول ہو گئی. دونوں کی بددعا نہیں تھی، بددعا ایک نے دی، دوسرے نے آمین کہی. تو آمین بھی تو دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی، اللہ اس کو تباہ و برباد کر، اس کے مال کو بھی ہلاک و برباد کر. ہارون علیہ السلام نے کہا آمین. اور ایک بات، اس بات کو آپ یہاں پکڑ لیں، میں آگے ایک اور بات آپ کو بتاؤں. دعا جو ہم کرتے ہیں نا، دعا شرعی طور پر 3 طریقوں سے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دعا ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے، وہ شریعت کی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ دعا کی ایک قسم یہ ہے کہ ایک دعا کریں زور سے، باقی آمین کہیں. ٹھیک ہے؟ مثلا میں یہ کہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب کہیں آمین. دعا کی ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں دعا کریں، سامنے والا اپنے دل میں دعا کرے، اس کی آواز وہ نہ سنے، اس کی آواز یہ نہ سنے، ہر ایک اپنے دل کے اندر آہستہ آواز میں بات دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ دوسری قسم ہو. ٹھیک ہے؟ یہ دونوں طریقے دعا کے شریعت کے اندر ثابت ہیں. لیکن جو تیسری قسم کی ہیں آج کل لوگ مانگتے ہیں، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ دعا کرنے والا مولوی ہے، وہ بھی خود دعا کر رہا ہے زور سے، وہ بھی خود زور سے دعا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، وہ کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی عطا فرمائے. یہ کچھ اور مانگ رہا ہے، وہ کچھ اور مانگ، یہ بھی زور سے، وہ بھی زور سے. نہیں، ایک دعا کہے، دوسرا آمین کہے زور سے. ٹھیک ہے؟ ایک قسم. دوسری قسم یہ کہ ہر ایک اپنے دل کے اندر دعا کرے، کوئی کسی کی آواز نہ سنے، یہ بھی ٹھیک ہے.
تیسری آواز یہ کہ پیش امام بھی زور سے اور مقتدی بھی زور سے اپنی دعا، وہ بھی اپنا گاڑی چلا رہے، یہ بھی اپنی گاڑی چلا رہے، یہ پھر دعا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیشہ دعا ایک کرے باقی آمین کہیں، یا اپنے دل کے اندر ہر ایک اپنی دعا مانگ لے بس۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی فرعون کو، اور ہارون علیہ السلام نے کہا آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی بد دعا قبول ہو گئی، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، آگے قصہ۔ اب سوال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ نرم گفتگو کریں، کس سے؟ فرعون سے۔ اور یہاں پہ آپ کو قرآن میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے بھی کلام کیا، انی لاظنک یا فرعون مسبورا، تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام واضح طور پر بد دعا دے، رب نتم سلام والا، اللہ تبارک و تعالی فرعون کے مال کو تباہ و برباد۔ اب آپ کے ذہن میں یہ شک آتا ہے، شبہ آتا ہے کہ اللہ نے تو نرم گفتگو کا حکم دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سخت لہجہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے وہ اس کا کوئی اور مقام تھا، یہ مقام کسی اور اس پہ تھا، مطلب نرم گفتگو کسی اور موقع پر تھا، اور بددعائیہ کلمات کسی اور موقع پر ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، بہت زیادہ دعوت دی، بہت زیادہ دعوت دی، اس نے دعوت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام اور دین کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دعا دینے کی اجازت دی۔ وہ مقام اور تھا، یہ مقام اور ہے۔ شروع میں نرم گفتگو کا حکم ملا، اور کافی حد تک موسیٰ علیہ السلام اس نرم گفتگو پر اس کو دین کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اپنے رسالت کی طرف مائل کرتے رہے، قائل کرتے رہے۔ جب ان تمام باتوں کی طرف اس نے دھیان نہیں دی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کے خلاف بد دعا دیں۔ تو دونوں باتیں درست ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کہ بد دعا کا مقام اور تھا، اس کا زمانہ اور تھا، اور قولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کا زمانہ اور تھا، اس کا دور اور تھا۔ یہ الگ زمانے میں ہے، وہ الگ زمانے میں ہو، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ کوئی ایسے تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ یہ بیان کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، حالانکہ اگر وہ بندہ قرآن و سنت سے واقف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات بد دعا دی ہے۔ اس کی تو بہت ساری تفاصیل ہیں، بخاری کے اندر بھی ایک دو واقعات ہیں۔